بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسن علیہ السلام معاویہ سے صلح کے بعد مدینہ میں گوشہ نشینی کی زندگی گزار رہے تھے۔ اسی دوران آپ کو اطلاع ملی کہ بصرہ میں رہنے والے محبان علی کا شب خون ہو رہا ہے۔ امام حسن علیہ السلام اس خبر سے متاثر ہو کر فوراً بصرہ کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ کے ہمراہ عبداللہ ابن عباس بھی تھے۔ راستے میں امام حسن علیہ السلام نے جناب مختار کے چچا کے ہاں قیام کیا اور پھر دمشق سے واپسی پر جب موصل پہنچے تو وہاں ایک شخص کے شدید اصرار پر اس کے ہاں قیام کیا۔ وہ شخص معاویہ کے فریب میں آ چکا تھا۔ مال و دولت کے لالچ میں اس نے امام حسن علیہ السلام کو زہر دینے کا وعدہ کر لیا تھا۔ چنانچہ اس شخص نے دوران قیام امام حسن علیہ السلام کو 3 مرتبہ کھانے میں زہر دیا، لیکن امام حسن علیہ السلام بچ گئے۔ اس شخص نے معاویہ کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ معاویہ نے زہر ہلاہل منگوایا اور ایک تیز رفتار قاصد کے ذریعے خط اور زہر بھیجا۔ راستے میں قاصد کے پیٹ میں درد اٹھا اور وہ اسے برداشت نہ کر سکا۔ اسی دوران ایک محب اہل بیت کو معاویہ کا خط اور زہر کی بوتل مل گئی۔ اس نے خط اور زہر کی بوتل امام حسن علیہ السلام کی خدمت میں پیش کی۔ اس واقعے کے بعد امام علیہ السلام مدینہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ مدینہ میں اس وقت مروان بن حکم والی تھا۔ معاویہ نے اسے حکم دیا کہ جلد سے جلد امام حسن علیہ السلام کو زہر دلوا دو۔ حکم کے مطابق مروان نے ایک رومی عورت کے ذریعے امام حسن علیہ السلام کی بیوی جودہ بنت اشعث کو یہ پیغام دیا کہ اگر تو امام حسن علیہ السلام کو شہید کر دے گی تو معاویہ 1000 دینار سرخ، 50 خلعت مصری اور اپنے بیٹے یزید سے تیرا نکاح کر دے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ 100 دینار نقد بھیج دیے۔ رومی عورت جودہ بنت اشعث کے پاس آئی اور اس سے وعدہ لے لیا۔ امام حسن علیہ السلام اس وقت گھر سے باہر مقام عقیق تشریف فرما تھے۔ مروان نے رومی دلالہ کے ذریعے زہر جودہ بنت اشعث کے پاس بھیجا۔ امام حسن علیہ السلام جب گھر تشریف لے آئے تو جودہ بنت اشعث نے شہد میں زہر ملا کر پیش کیا۔ امام حسن علیہ السلام اسے کھاتے ہی بیمار ہو گئے اور فوراً روضہ رسول پر تشریف لے گئے اور وہاں دعا مانگی تو آپ علیہ السلام صحت یاب ہو گئے۔ اس کے بعد امام حسن علیہ السلام نے جودہ کے ہاتھ کا کھانا پینا چھوڑ دیا اور اپنے لیے کھانا جناب قاسم کی ماں کے گھر سے منگواتے۔ تھوڑے عرصہ کے بعد امام حسن علیہ السلام جودہ کے گھر تشریف لے گئے۔ اس نے کہا مولا مدینے سے بہت عمدہ خرمے آئے ہیں، حکم ہو تو پیش کروں۔ اسے پتا تھا کہ امام حسن علیہ السلام کو خرمے بہت پسند ہیں۔ آپ علیہ السلام نے حکم دیا تو جودہ ملعونہ نے زہر آلود خرمے پیش کیے۔ امام حسن علیہ السلام نے وہ زہر آلود خرمے کھا لیے، جس سے آپ علیہ السلام شدید بیمار ہو گئے۔ ساری رات بستر پر تڑپتے رہے۔ ایک اور روایت میں ملتا ہے کہ جودہ نے پانی میں زہر ملا کر دیا تھا۔ زہر اتنا سخت تھا کہ آپ کے جگر کے ٹکڑے تشت میں آ گئے۔
آپ علیہ السلام نے اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام اور بہنوں سے کچھ وصیتیں کی، اور اسی دوران امام حسن علیہ السلام کی روح پرواز کر گئی۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے فوراً بعد مروان نے جودہ کو 2 عورتوں اور ایک مرد کے ساتھ معاویہ کے پاس بھیج دیا۔ معاویہ نے امام حسن علیہ السلام کی شہادت کا سن کر خوشی میں نعرہ تکبیر بلند کیا اور سجدہ میں گر پڑا۔ اس کے بعد معاویہ نے جودہ سے مخاطب ہو کر کہا، جب تو نے امام حسن سے وفا نہیں کی تو یزید سے کیا وفا کرو گی؟ اور جودہ کے ہاتھ پاؤں بندھوا کر دریائے نیل میں ڈلوا دیا۔ امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام حسین علیہ السلام نے آپ کو غسل و کفن دیا اور نماز جنازہ پڑھائی۔ امام حسن علیہ السلام کی وصیت کے مطابق سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن کرنے کے لیے تابوت کو اٹھا کر چلے۔ ابھی پہنچے ہی تھے کہ مروان نے رسول خدا کے پہلو میں دفن کرنے سے روکا۔ اتنے میں حضرت عائشہ بھی ایک خچر پر سوار ہو کر آئیں اور کہنے لگیں، یہ میرا گھر ہے اور میں ہرگز امام حسن کو یہاں دفن نہیں ہونے دوں گی۔ اسی دوران ستم گروں کی جانب سے امام حسن علیہ السلام کے تابوت پر تیر برسائے گئے۔ اس کے بعد امام حسن علیہ السلام کو جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ خدایا رحمتیں نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی پاک آل پر۔ اس طرح کی مزید حقیقی اور سچی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو مل سکے۔